مشکلیں راہ کو آسان بنا دیتی ہیں، مشکلیں راہ کو آسان بنا دیتی ہیں، کوششیں منزلیں مقصد کا پتہ دیتی ہیں۔ ابھی آپ جناب ظفر شیشوالا صاحب سے بہت ہی تفصیل میں، ڈیٹیلز میں اور ساری باتیں سماجی، علمی، ثقافتی، تعلیمی موضوع پہ سن رہے تھے۔ بہت اچھی تقریر کی انہوں نے۔ ہمارے درمیان ہمارے مہمان جناب سرفراز انو صاحب تشریف فرما ہے یہاں پہ، جناب فرید خان صاحب کارما اردو کے ڈائریکٹر سے میں درخواست کروں گا سب اسٹیج پہ آئیں پلیز۔ فرید خان صاحب۔ ہمارے درمیان جناب فاروق سید صاحب ہیں، گل بھٹے چیف ایڈیٹر اور سماجی بہت ہی اچھے سماج کے کارکن جناب فاروق سید سے درخواست ہے پلیز سر، گل بھٹے ایڈیٹر تشریف لائیں اسٹیج پر سر۔ فاروق سید صاحب، اگر میری آواز آپ تک آ رہی ہے فاروق سید صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ میں جناب ایک ریکویسٹ چاہیے کہ جناب خالد صاحب کو، ایسا خالد صاحب کو جانا ہے، غیر مصروف رہتے ہیں، ڈی آئی جی پوسٹ پہ ہیں، بڑے عہدے پر رہنے کا یہ ہوتا ہے کہ مصروفیت بہت بڑھ جاتی ہے، انہیں کہیں جانا ہے، لہذا میں درخواست کروں گا خالد صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات واضح کریں پلیز۔ خالد صاحب۔ اسٹیج پہ موجود تمام معتبر حضرات، ہمارے عزیز سعید عبدالرب صدیقی صاحب جنہوں نے بڑی محنت و جانفشانی سے کتاب تالیف کی ہے، اس کتاب کو میں نے ابھی اسٹیج پہ ایک نظر دیکھ لیا ہے۔ بے شک اس میں بڑی محنت سے آج کے دور میں جو حکومت کی ملازمتیں موجود ہیں، جو گورنمنٹ کی جاب اپورچونیٹیز موجود ہے، قریب پورے اس اسپیکٹرم کے انہوں نے احاطہ کر لیا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اگر آپ سینٹرل گورنمنٹ کی امپلائمنٹ کی فگرز دیکھیں گے تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ 50 لاکھ سے زیادہ ہے، مطلب 50 لاکھ سے زیادہ لوگ گورنمنٹ آف انڈیا میں امپلائی ہیں، اور تمام اسٹیٹس پر ملا لیا گیا تو اس سے کئی گنا زیادہ لوگ الگ الگ ریاستوں میں ملازمت کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ملا جلا کے 2-3 کروڑ لوگ ہندوستان میں ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے جاب میں ہیں اس وقت۔ اگر آپ ایوریج سائیکل جوڑ لیجئے گا کہ 30-35 سال میں لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ہر سال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ لاکھ کے آس پاس یا کچھ 1 لاکھ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے۔ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے مطلب کہ جاب ملتی ہے۔ جاب یا ریکروٹمنٹ میں کوئی آدمی کامیاب کب ہوتا ہے، یہ بنیادی طور سے اس کتاب کا موضوع ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر کوئی سماج کامیاب کب ہوتا ہے اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ فیڈر جیسے کبھی ظفر بھائی بتا رہے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گنگا ندی کو جنہوں نے ایک دم ہمالیہ میں دیکھا ہوگا، 2 چھوٹی چھوٹی ندیاں ہوتی ہیں، الگنندا اور بھاگیرتھی، وہ ملتی ہیں، نہر جیسے ہوتی ہے، نہر جیسی ندیاں ہیں۔ وہاں اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ یہی گنگا ہے، لیکن بے شمار ندیاں آتی ہیں، ملتی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اسے الہ آباد یا پریاگ میں دیکھتے ہیں یا اس کے آگے بنگال تک اور بہار میں دیکھتے ہیں تو ایک بہت عظیم الشان ندی نظر آتی ہے، کیونکہ فیڈر جڑتا جاتا ہے، ندیاں ملتی جاتی ہیں۔ جب فیڈر ہوگا تو آپ کا قد، آپ کی قامت، آپ کی ویلیو، آپ کا امپورٹنس یہ بڑھ جائے گا۔ یہی حال کسی معاشرے کا ہے۔ تاریخ کا انالیسس ہمیں سکھاتا ہے، آپ ابن خلدون سے لے کے ارنالڈ ٹوائنبی تک پڑھیے تو قوموں کا عروج و زوال کیوں ہوتا ہے، اس کی 2 وجہیں وہ بتاتے ہیں کہ کسی قوم کا عروج کب ہوتا ہے یا زوال کب ہوتا ہے۔ جب کسی قوم میں علم اور کردار یہ سنورنے لگے، یہ آنے لگے، یہ مضبوط ہونے لگے، یہ بہتری کی طرف مائل ہونے لگے، اس قوم کو عروج شروع ہو جاتا ہے۔ اور جیسے یہ چیزیں کمزور ہونے لگے
وہ قوم زوال پذیر ہونے لگتی ہے. اسی لیے اگر آپ مغلوں کی تاریخ میں پڑھیں، بابر کا کردار، اکبر کا کردار، جہانگیر کا کردار، شاہ جہاں کا کردار، یا اور باقی جو بڑے بادشاہ ہوئے ان کا کردار، اور محمد شاہ رنگیلا کا کردار، دونوں تیرنا فرق معلوم محسوس ہو رہا ہے نا. بادشاہ کا نام محمد شاہ رنگیلا ہے کیونکہ وہ انتہائی رنگین مزاج ہوا کرتے تھے، اور اس کی حالت یہ ہوئی کہ وہ سلطنت جو کہ کابل سے لے کر ادھر آسام تک اور ادھر تمل ناڈو تک تھی، 60-70-80 سال کے عرصے میں بالکل چرماٹے ختم ہو گئی، اور آخری بادشاہ کو رنگون میں جلا وطنی میں دفن ہونا پڑا. یہ تاریخ ہے. کیوں؟ کیونکہ علم میں کمزور ہو گئے اور کردار ہمارا جاتا رہا. اگر ہم اپنا احتساب آج کے دن کریں، اپنی ناکامی کی وجہوں پر غور کریں، تو شاید وہ حالات آج یہاں پہ بھی موجود ہیں. ہم پرانے زمانے کے قصے کہانیاں یاد کرتے تھے کہ پیدرم سلطان بھوت میرے باپ بادشاہ تھے، میں جھاڑو دے رہا ہوں، میں فقیری میں ہوں. یہ نہیں بولتے ہیں، بولتے ہیں کہ والد سلطان تھے. جب کوئی قوم تاریخ میں جیتی ہے تو اس کا جو حال ہوتا ہے وہ انتہائی پیتھیٹک ہوتا ہے. اسی حال میں ہم لوگ ہیں. اور جب حال پیتھیٹک ہوتا ہے تو اس میں ایک بڑا کردار ہوتا ہے کہ جو رہنما ہوتے ہیں وہ اپنا فوکس گروتھ پہ، پروگریس پہ، ڈیولپمنٹ پہ، کریئر بلڈنگ پہ، کریکٹر بلڈنگ پہ نہ کرتے ہوئے دوسری اور چیزوں پہ کرتے ہیں. آج ہمارے سماج میں آپ دیکھ لیجیے، مسجدوں میں 50 آدمی نہیں ملیں گے، شادی میں 5000 آدمی ملتا ہے. ہم زکات کے نام پہ گھبراتے ہیں اور کروڑوں روپے کا خرچ جو ہے وہ کرنے میں ہم بالکل نہیں کتراتے ہیں. مجھے ابھی ایک شادی میں جانا ہے جو کہ پچھلے 15 دنوں سے چل رہی ہے. نکاح مدینہ میں ہو گیا، پتہ نہیں مجھے ایک ویڈیو پورا آیا ہوا ہے کہ کس دن کون سا پروگرام ہے، کون سا ڈریس ہے. پتہ جانے آج کے لیے وہ ڈریس اپروپریٹ ہے بھی یا نہیں ہے. میں اس خوشی منانے پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہی چیز اب سماج کے لیے بھی کر لیں. ذرا اپنے سے جو کمتر لوگ ہیں اس کے بارے میں بھی سوچ لیں، جیسے سعید صاحب نے سوچا ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کو کوئی راستہ نہیں بتا رہا ہے، وہ لوگ جو اپنی پڑھائی کا خرچ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، وہ جو کتابیں نہیں خرید پا رہے ہیں، وہ جو ہاسٹل کی فی نہیں دے پا رہے ہیں، وہ جو کورس میں ایڈمیشن نہیں لے پا رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ ہمارے اندر پروگریس جب ہوتا ہے، ہمارے سماج میں کوئی آدمی کامیاب ہوتا ہے تو سب سے پہلے کون سی چیزیں اس کی بدلتی ہیں؟ اخلاق، کردار نہیں، شو آف کی چیزیں بدلتی ہیں. گاڑی بڑی ہو جائے گی، کھانے میں گوشت کا مقدار بڑھ جائے گا، وغیرہ وغیرہ، اور اپنے بارے میں بے حساب گفتگو. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم احتساب اپنا کرتے ہی نہیں ہیں. نہ ہم کو اپنی بہت زیادہ فکر ہے، نہ ہم کو اپنے بچوں کی فکر ہے. اللہ مالک ہے، ہمارے ریفرین یہی اللہ مالک ہے. اللہ بے شک مالک ہے، اللہ تو بھکاری کا بھی مالک ہے اور اللہ مالک کا بھی مالک ہے. لیکن بھکاری اور مالک الگ الگ درجے کے لوگ ہیں. اللہ مالک ہے، اللہ نے ذریعہ پیدا کیا ہے. آپ کی قسمت جو ہے مشروط ہوا کرتی ہے، محنت کرو گے تو ملے گی. یہاں دکان پہ بیٹھو گے تو 2 روپیہ کماؤ گے، گھر میں لیٹے رہو تو چپنی نہیں ملے گی. تو قسمت بہت حد تک مشروط ہوتی ہے آپ کی محنت پر، اور اس محنت کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر رہنماؤں کی بہت زیادہ کمی ہے. صحیح علم سکھانے والوں کی کمی ہے، صحیح راستہ بتانے والوں کی کمی ہے، بڑا سپنا دکھانے والوں کی کمی ہے. ہم اپنے گھروں میں بڑا سپنا نہیں دیکھتے. ابھی ظفر بھائی نے بات کیا، کروڑوں کروڑ لاکھوں کروڑ روپے کا کاروبار تو روز اسٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہے. آپ کتنے ہیں وہاں پہ؟ آپ کو علم بھی ہے اسٹاک ایکسچینج کیسے چلتا ہے؟ آپ کو علم بھی ہے کہ شیئر مارکیٹ کیا ہوتا ہے، کیپٹل مارکیٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو علم بھی ہے کہ کمپنیز کیسے چلتی ہیں؟ آپ کو علم بھی ہے کہ کوئی چیز ایک جامع طور سے کم وقت میں کیسے کی جاتی ہے؟ بدقسمتی ہے. ایسے اندھیرے کے دور میں اگر کوئی کتاب لکھنے کی کوشش کرتا ہے، جرات کرتا ہے، اور اس کتاب کے لیے ذمہ دار لوگوں کو بلاتا ہے اس کے اجرا کے لیے، اور ایسے لوگوں کو بلاتا ہے جن کو وہ سمجھتا ہے کہ جن کے ذریعے اس کتاب کا میسج صرف اجرا تک محدود نہیں رہے گا بلکہ سماج میں جائے گا، لوگوں تک جائے گا. ہمارا جو
ग्रुप है, जो क्लास है, जो बच्चे हैं जिनको इसकी जरूरत है वहां तक पहुंचेगा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जाएगा, स्कूल्स में जाएगा, कॉलेजेस में जाएगा। हमारे बच्चे भी बड़ा सपना देखेंगे, वो भी मुल्क के सफ़े अव्वल के सफ में अपनी जगह बना पाएंगे, वहां बैठने के लायक बन पाएंगे, उनको इज्जत मिल पाएगी जो वो डिजर्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि समाज की बड़ी खिदमत इससे हो पाएगी और इसके लिए मैं सईद साहब उनके तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ। खुदा करे उनकी ये मेहनत बराबर साबित हो, या कबूल हो जाए और ये किताब सिर्फ शेल्फ और जुल्दान तक महदूद न रहे, बल्कि ये लोगों के दिलों में उतरे, लोग इसे पढ़ें, इसे रास्ता तलाश करें। और इन्होंने एक छोटा सा दरवाजा खोला है, उस दरवाजे पे आगे बढ़ते बढ़ते एक बड़ी शाहराह तामीर हो, हमारे बच्चों को रहनुमाई की कमी नहीं हो, यही दुआ मैं उनको दे सकता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी बात भी खत्म करता हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी।